سوچئے، ایک طرف دشمن کا نرگہ ہو، چاروں طرف گولیاں برس رہی ہوں، اور انسان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اگلا لمحہ زندگی لے کر آئے گا یا موت۔ 1965 کی جنگ میں ایک پاکستانی میجر نے اپنے ساتھیوں سمیت ایسے ہی ایک نازک لمحے میں پھنس گئے، لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک خیال پیدا فرمایا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بلند آواز صرف ایک سوال کیا، اور ان کے ساتھیوں نے جو جواب دیا، اس کے بعد سب نے مل کر ایک ایسا عمل شروع کیا جس کے بارے میں میجر صاحب نے بعد میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت بھی کی اور ہماری کفالت بھی کی۔ آخر وہ عمل کیا تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ مودی سامعین، السلام علیکم۔ آج کا یہ واقعہ کہ محمد طارق محمود چغتائی صاحب نے اپنے ایک درس میں بیان فرمایا، جس میں وہ درود ابراہیمی کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک میجر صاحب کا واقعہ بیان فرمایا جو ہر مغل کو ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ وہ میجر صاحب اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش چشمدید واقعہ کریم صاحب کو سنایا۔ یہ واقعہ 1965 کی جنگ کا ہے۔ میجر صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں ہم دشمن کے نرغے میں آ گئے۔ حالات انتہائی مشکل تھے، ہر طرف گولیاں چل رہی تھیں۔ میرے ساتھ میرے ساتھی بھی موجود تھے۔ ایسے وقت میں دشمن نے ہمیں گھیر رکھا تھا اور زندگی انتہائی مشکل ہو چکی تھی۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک خیال پیدا فرمایا۔ میجر صاحب نے اپنے ساتھیوں سے بلند آواز میں پوچھا، آپ لوگوں کو درود ابراہیمی پڑھنا آتا ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا، ہم ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں، لیکن چونکہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے اس لیے ہمیں یہ آتا ہے۔ جی سن کر میجر صاحب نے ان سب سے کہا، پھر درود ابراہیمی ہی پڑھو۔ چنانچہ تمام لوگوں نے مل کر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ مشکل وقت تھا، دشمن کا نرغہ تھا، اور ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کے سوا کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ سب مل کر درود ابراہیمی پڑھتے رہے، اور پھر میجر صاحب نے اپنے اس چشمدید واقعے کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت بھی کی اور کفالت بھی کی، اور وہ دشمن کے نرغے سے بحفاظت باہر آ گئے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمیں مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیتا ہے۔ یہ میجر صاحب نے اپنی زندگی کا ذاتی تجربے میں بتایا کہ جب وہ اور ان کے ساتھی دشمن کے نرغے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں درود ابراہیمی پڑھنے کا خیال پیدا فرمایا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں شریک کیا، اور پھر انہوں نے اپنی حفاظت اور کفالت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ یہی ایک مومن کا یقین ہے کہ اصل مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، حالات ہمارے اختیار سے باہر ہو جائیں، یا انسان خود کو بے بس محسوس کرے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی تو وہ مبارک درود ہے جسے ہم اپنی نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت، اخلاص اور ادب کے ساتھ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں ہر مشکل میں
اپنا سہارا عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنا یقین اور توکل پیدا فرما، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو لوگ کسی پریشانی میں، مشکل میں، آزمائش میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی مشکلات آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ امان افروز واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں، اور درود پاک اور اپنے ایمان تازہ کرنے والے واقعات پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ میری آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ نبی الامین کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔